نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے وار دروس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج شریف کے متعلق احادیث مبارکہ پیش کیے گئے۔ اب اسی کا یہ تسلسل ہے کہ آسمانی سیر یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ امامت فرمائیں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائیں، پھر سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ تو اسی کے متعلق ایک روایت مبارکہ، ایک حدیث لا رہے ہیں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفی روایت ابی ہریرہ من طریق ربیع بن انس فقیل لی هذه السدرہ المنتہا ينتہی الیہا کل احد من امتک خلا علی سبیلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا سدرۃ المنتہا کے پاس کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں آپ کے امت میں سے ہر اس شخص کی رسائی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے ہر اس شخص کی روح جو آپ کے راستے پر چلتا ہے، یعنی جو آپ کی اتباع کرتا ہے وہ یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہی سدرہ المنتہا یخرج من اصلها، یعنی جیسے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شہداء کی ارواح وہاں تک پہنچتی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا۔ وہی ہے سدرۃ المنتہا، اور وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یخرج من اصلها، اس درخت کی جڑ سے نہریں نکلتی ہیں، انہار من ماء، ایسے صاف اور شفاف پانی کی نہریں نکلتی ہیں جو بدلتا نہیں، یعنی خراب نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا، عمدہ ہوتا ہے پانی۔ وانہار من لبن، اور دودھ کی نہریں بھی اس سے نکلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں۔ لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ نہیں بدلتا، خراب نہیں ہوتا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں بھی اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں جو شراب پینے والوں کے لیے لذت ہے، یعنی جنتی شراب۔ وانہار من عسل مصفی، اور خالص بغیر کسی ملاوٹ کے جو شہد ہوتا ہے، پیور شہد کی نہریں بھی اس سے نکلتی ہیں۔ وہی شجرۃ، اور یہ سدرہ ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 70 عاما، کہ کوئی سوار تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر اگر چلے، سیر کرتا جائے تو 70 سال تک وہ اس کے سائے میں چلتا رہے گا، یعنی اتنا بڑا درخت ہے۔ وَأَنَّ وَرَقَةً مِنْهَا، اس کا ایک پتا مُظِلَّةُ الْخَلْقِ، اتنا بڑا ہے کہ پوری مخلوق پر اس کا سایہ ہے، یعنی اگر مخلوق کو اس کے سائے میں اگر لا دیا جائے تو پوری مخلوق کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا پتا ہے۔ فَغَشِيهَا نُورٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس درخت پر نور چھا گیا تھا۔ وَغَشِيَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس پر چھا گئے تھے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، قَالَ، راوی کہتے ہیں فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، بس وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، یاد کیجئے اس وقت کو جب سدرہ پر چھانے لگی وہ چیزیں جو چھا گئی، یعنی انوار اور فرشتے سدرہ کے پاس جمع ہو گئے پورے۔ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا سل، اے رسول آپ مانگیے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انک اتخذت ابراہیم خلیلا، اے پروردگار یقیناً تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست بنا لیا۔ وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو بڑی عظیم بادشاہت عطا فرمایا۔ وَكَلَّمْتَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام فرمایا۔
وَأَعْطَيْتَ دَاوُودَ مُلْكًا عَظِيمًا، حضرت داؤد علیہ السلام کو تو بڑی بادشاہت عطا فرمائے۔ وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ، اور تو نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا آپ کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ، اور تو پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر چلتے تھے، داؤد علیہ السلام چلتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلتے تھے۔ وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، اور تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بڑی بادشاہت عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ وَالرِّيَاحَ، اور تو ان کے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا جنات کو، انسانوں کو اور شیاطین کو، اور ہواؤں کو بھی تابع کر دیا۔ وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو ان کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ وَعَلَّمْتَ عِيسَىٰ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا شفا دینے والا، اندھے کو، یعنی پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے مادرزاد اندھا، والابرص، اور برص کی بیماری والے کو شفا دینے والے بنا دیا اللہ تو نے ان کو۔ وَأَعَدْتَهُ، اور تو ان کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو پناہ عطا کیا، بچا لیا شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ، بس شیطان کا ان دونوں پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قد اتخذتک خلیلا وحبیبا، اے محبوب یقیناً میں نے آپ کو اپنا خلیل دوست بھی بنا لیا اور محبوب بھی بنایا، یعنی کائنات میں حبیب صرف اللہ کے رسول علیہ السلام، صفِ انبیاء میں۔ فہو مکتوب فی التورات، بس تورات میں لکھا ہوا ہے محمد حبیب الرحمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے محبوب ہیں۔ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اے رسول میں نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، اور میں نے آپ کی امت کو اول بنایا اور آخر بنایا۔ امت یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اول کا مطلب سب سے پہلی امت، آخر کا مطلب سب سے آخر میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے، دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے آخری امت یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، لیکن قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلے یہ امت رہے گی۔ تو یہ امت کا اعزاز ہے، دنیا میں اخیر میں آئی لیکن آخرت میں جنت میں پہلے جائیں گی، یعنی وہاں پر انتظار کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي، اور میں نے آپ کی امت کے لیے لازم قرار دیا کہ ان کے لیے کوئی خطبہ درست نہیں ہے ان کا کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، یعنی کوئی خطبہ ناتمام ہے، کوئی بھی خطبہ مکمل نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر۔ وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا، اور میں نے آپ کو سب سے پہلا نبی بنایا تخلیق کے اعتبار سے، اول ما خلق اللہ، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے اے رسول آپ سب سے اول ہیں۔ وآخرہم، اور سب سے آخری نبی ہیں بعثاً، بھیجے جانے کے اعتبار سے۔ وَأَعْطَيْتُكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور میں نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کیا، یعنی سورہ فاتحہ۔ وَلَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے عطا نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کی امت کی خصوصیت ہے۔ وَأَعْطَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِن كَنزٍ تَحْتَ عَرْشِي لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، اے محبوب میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی عطا کی، آخری جو آیتیں ہیں 2 آمن الرسول سے لے کر ختم تک، اس کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا کیا۔ من کنزن، ایک ایسے خزانے میں سے جو میرے عرش کے نیچے ہے۔ یہ آیتیں بھی معراج میں آپ کو عطا کی گئی، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں بڑی اہمیت والی ہیں۔ لم اعطیہا نبیا قبلک، میں نے یہ آیتیں آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا، آغاز کرنے والا بھی بنایا، اختتام کرنے والا بھی بنایا، یعنی
کائنات کا آغاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ خاتم بنایا آپ کو, حضور کو آخری بنایا. کیا مطلب؟ نبوت کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے, آپ آخری نبی ہیں. وفر روایت الاخری, اور دوسری روایت میں یہ ہے, قال اللہ کے رسول علیہ صحابی فرما رہے ہیں فاعطی رسول اللہ, بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں عطا کی گئی معراج میں. اعطی الصلوات الخمس, 5 نمازیں فرض کی گئی. وہ اعطی خواتیم سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, یعنی پورے قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ معراج میں عرش پہ بلا کے آپ کو عطا کی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے آمن الرسول سے لے کر ختم تک, ختم سورہ تک. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کیا, اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ وغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتہ المقحمات, یعنی حضور کی امت میں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, جو ایمان والے ہیں, جو شرک سے بچے ہیں, ان کے کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیا. یعنی ایسے گناہ جو ان کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد, ایمان کی حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے, واقع ہو جائے, تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے قیامت کے دن. کوئی گناہ کا یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہونا, جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک خدا کو مانتے ہوئے, معبود برحق رب تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا مانتے ہوئے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے, جو اس حالت میں اس عقیدے کے ساتھ جس کی روح نکلے گی, اس عقیدے پہ وہ قائم رہے گا, تو وہ جنتی. بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, یا تو حضور کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, یا اللہ اگر اس کی حکمت اگر یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو کچھ عذاب دے تو جہنم میں اللہ اس کو داخل کرے گا, وہ گناہوں کی سزا ختم ہونے کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. ایک مرحلہ ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جہنم میں جاؤ اور دیکھو کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو اس کو جہنم سے نکال دو اور جنت میں داخل کر دو. وقال, تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے. وقال, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى الآیتین, یعنی حضور کے دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جس چیز کا جلوہ آنکھوں نے دیکھا. یعنی دل بھی اس جلوے کو دیکھ رہا تھا, آنکھ بھی اس جلوے کو دیکھ رہی تھی. سبحان الآیتین, یہ 2 جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر بتانا کہ رآ جبریل فی صورتہ لہ 600 جناح وفی حدیث شریک انہ رآ موسیٰ فی السابعہ قال بتفضیل کلام اللہ قال ثم علی به فوق ذلك بما لا يعلمه الا اللہ فقال موسیٰ لم اظن ان يرفع علی احد. ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کا دیدار فرما. اور یہ بھی ایک واقعہ ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں یہ بھی حق ہے, اور اللہ کو بھی دیکھیں. جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت, اصلی جو ان کی شکل و صورت ہے نورانی, اس میں صرف نبی پاک علیہ السلام ہی ان کو دیکھے, کوئی اور نبی نہیں دیکھے. اور جبریل, حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے ان کی صورت میں, ان کے 600 پر تھے. تو پر یہ فرشتوں کے لیے قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع, اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو 2 پر والے, 3 پر والے, 4 پر والے بھی ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. وفی حدیث شریک کی حدیث میں یہ ہے, راوی ہے ایک شریک, کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا 7ویں آسمان, ایک روایت ہے کہ 6ویں آسمان پر دیکھے. قال, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی فضیلت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی تمام انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جو انبیاء کرام آسمانوں پر ہیں, جو
معراج کی شب میں تھے تو وہ جو ترتیب رکھی گئی سب سے اعلیٰ مقام پر 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رکھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کلام اللہ کی فضیلت کی وجہ سے ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے نا دنیا میں, کلام اللہ سے کلام کیے تھے, تو اس کی فضیلت کی وجہ سے ان کو زیادہ قریب رکھا گیا, اونچے مقام پہ رکھا گیا. والا حضور فرماتے ہیں کہ ثم علی بھی, راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی اونچے مقام پر لے جایا گیا جس کو نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے بارے. فقال موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لم اظن ان یرفع علی احد. وروی عن انس, یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جو انبیاء کرام آسمانوں پر قیام کیے ہوئے تھے, ٹھہرے ہوئے تھے حضور کے استقبال کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اونچا مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا. وہاں کے جو مقامات ہیں نا ان مقامات کی بات ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان تک آپ کا سفر جاری رہا. انبیاء کرام جہاں تک ٹھہرے ہوئے اس سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے جہاں تک اللہ نے چاہا. وروی عن انس انه صلى بالانبیاء ببیت المقدس. وعن انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائیں, ان کی امامت فرمائیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا قاعد ذات یوم اذ دخل جبریل علیہ السلام فوقظ بین کتفی فقمت الى شجرة فيها مثل وكرع الطائر فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطي فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم ولط دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي. وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الأذان جاءه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها فاستصعبت عليه فقال لها جبريل اسكني فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى فبينا هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ قال والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكانا وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك الله أكبر الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر. ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين راويه أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. قال القاضي وفقه الله ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو حق المخلوق لا في حق الخالق فهم المحجوبون والباري جل اسمه منزه عما يحجبه إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب وإذا خرج ملك من الحجاب يجب أن يقال إنه حجاب
حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائنا هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال إليها ينتهي علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. وأما قوله هو الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف أي يلي عرش الرحمن أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به، كما قال تعالى واسأل القرية أي أهلها. وقوله فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى، ولكن من وراء حجاب كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه والله أعلم. یہ حدیث پاک لا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یعنی بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھانے کے بعد، انبیاء کرام کی امامت فرمانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی سیر پر روانہ ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ فتح لی باب السماء، میرے لیے آسمانوں کا دروازہ کھول دیا گیا اور میں نے بہت بڑا عظیم نور دیکھا میں، اور میرے آگے ایک حجاب تھا، پردہ تھا۔ وَفَرَجَهُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ، اور وہاں پہ یعنی یاقوت موتیاں تھے وہاں پہ۔ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ، ایک مقام ایسا تھا بتا رہے ہیں، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کیا جو وحی کرنا چاہا۔ مختلف مقامات ہیں معراج شریف میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی مقامات کئی منازل سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو گزارا، سیر کرایا، تو مختلف مقامات پر مختلف کیفیات، الگ الگ کیفیت تھی۔ تو ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر ایک عظیم نور کا ظہور ہوا، پھر اس سے بھی آپ آگے بڑھے، وہاں پر اللہ کا دیدار کیا۔ وذکر البزار، بزار نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اذان سکھانے کا ارادہ کیا تو جاءہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سواری لائے جس کو براق کہا جاتا ہے۔ فذهب يركبها، تو نبی پاک علیہ السلام اس پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بدکنے لگا، یعنی مارے خوشی کے بے قابو ہو رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو خاموش ہو جا، یعنی ٹھہر جا بالکل۔ بس اللہ کی قسم تجھ پر کوئی ایسا بندہ آج تک سوار نہیں ہوا جو اللہ کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز۔ فرکبا، اللہ کے رسول علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اس کے ذریعے اس حجاب تک پہنچے، اس پردے کے پاس تک، اللہ کی عظمت کا جو پردہ ہے جو رحمان سے ملا ہوا ہے، یعنی رحمان کے عرش سے ملا ہوا ہے، وہاں تک آپ کی رسائی ہو گئی۔ پردے سے مراد یہ پردہ نہیں ہے دنیا کے پردے، یعنی نور کا حجاب مراد ہے۔ فبینہ، اسی درمیان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ پردے سے باہر آیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بے شک میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں مقام کے اعتبار سے، مگر لیکن یہ وہ فرشتہ ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا آج تک، اس وقت سے جب سے مجھ کو پیدا کیا گیا، قبل ساعتی ہادی، اس لمحے سے پہلے میں بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا کے، ان کو بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے اور اللہ کے زیادہ قریب رہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک، اس وقت سے پہلے کبھی میں اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔
فقال الملک، تو فرشتہ آیا، فرشتہ کیا کہنے لگا؟ اذان دینے لگا فرشتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس سے جب اللہ اکبر جب فرشتہ کہا تو اس سے کہا گیا پردے کے پیچھے سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ عبدی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ فرشتہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ فرشتہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا اکبر ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، انا اکبر ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ ثم قال الملک، پھر اس فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فقیل لہ، تو فرشتے سے کہا گیا من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ وذکر مثل ھذا، اور اسی طرح کا انہوں نے ذکر کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمائے باقی چیزوں میں بھی، یعنی پوری اذان کے جو الفاظ ہے کلمات، فرشتہ عطا دیا ہو رہا ہے، ایسا فرشتہ جو کبھی جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں دیکھے تھے۔ فقیل لہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی ذکر فرمائے باقی اذان میں، الا انہ لم یذکر جوابا عن قولی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وقال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثم اخذ الملک، پھر فرشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا، پکڑ لیا، فقدمہ، پس وہ آپ کو آگے بڑھایا، جو فرشتہ عطا دیا تھا وہ فرشتہ امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ فاما اہل السماء، تو وہ آسمانی دنیا کے جو مخصوص جو فرشتے تھے جو کبھی زمین پر نہیں آتے، جو 24 گھنٹے دن رات اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ویسے فرشتوں کی آپ امامت فرمائیں۔ فیہم آدم، وہاں پر آسمانی دنیا کی جتنے لوگ تھے نا، وہاں پہ جو انبیاء آ گئے تھے وہ لوگ، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء وہاں پر جمع ہوں گے۔ قال ابو جعفر محمد بن علی، تو یہ بعض علماء صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ 3 شانیں عطا فرمائے، ایک شان بشریت، اور ایک ہے شان نورانیت، اور ایک شان آپ کی حقیقی ہے، وہ الگ ہے۔ بشری یعنی بشر بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک شان نور کی بھی عطا فرمائے، شان نورانیت۔ تو جب آپ بیت المقدس میں آپ انبیاء کی امامت فرمائیں تو بشریت کی معراج ہو گئی، اور جب سدرۃ المنتہا سے عرش الہی کے قریب جب پہنچے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی کعبہ بیت المعمور، وہاں پر پورے فرشتوں کی جب آپ امامت فرمائیں تو شان ملکوتی یعنی فرشتہ پن بھی آپ کے اندر موجود ہے، اس کی معراج ہوگی، شان نورانیت کی۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اب، اور خدا کا دیدار کی، خدا کے جلووں میں جب گم ہو گئے اب، تو آپ کی شان حقیقت محمدیہ کی معراج ہوئی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ اسی کی طرف اشارہ۔ یہ معراج کا اصل مقصد اور فلسفہ یہی ہے۔ قال ابو جعفر محمد بن علی بن حسین، یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اکمل اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، بزرگی، بلندی، شرف کے معنی بلندی آتی، یعنی مخلوق کے لیے جتنی بلندیاں ہو سکتے ہیں اس بلندی کی انتہا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اسی کا نام معراج، اب اس سے اوپر کوئی اور بلندی نہیں۔ بشریت کی جو آخری حد اور آخری کمال ہے وہ بھی عطا فرمائے، نورانیت کا آخری جو کمال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اور اس سے اونچا جو مقام ہے جہاں پر حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوا، اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فائز فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیدار الہی جو عطا ہوا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بزرگی، کمال، اعزاز، فخر اور بلندی کو اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیا، اعلیٰ اہل السماوات والارض، تمام آسمانوں والوں اور زمین والوں پر اللہ تعالیٰ حضور کو بلندی عطا فرما۔ اب نہ کوئی زمین والا یہ کہہ سکتا ہے نہ آسمان والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور سے بلند بھی کوئی اور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قال القاضی وفقہ اللہ ما فی هذا الحدیث، اس حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو حجاب کا جو لفظ آ گیا، حجاب سے کیا مراد ہے؟ حجاب کے معنی پردے کے آتے، کیا اللہ کی ذات پر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی چیز اللہ کو گھیری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گھیراؤ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، اللہ پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو اب یہاں پر اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ما فی ھذا الحدیث، حدیث میں جو کچھ ہے من ذکر الحجاب، پردے کا جو ذکر ہے وہ مخلوق کے حق میں ہے، مخلوق پر، فرشتے پر پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ کی ذات پہ نہیں۔ لا فی حق الخالق، خالق کے لیے کوئی پردہ نہیں ہو رہا، جیسا روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی ذات، مخلوق کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیا، پردے مخلوق پر پڑے ہوئے، اللہ کی ذات پہ پڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ محاط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محیط ہے، ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ فہم المحجوبون، مخلوق محجوب ہے، مخلوق کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے، اور رب تبارک و تعالی خالق کائنات یہ پاک ہے اس چیز سے جو اس کو چھپا دے۔ اللہ کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، کوئی چیز اللہ کو گھیر نہیں سکتی، کوئی بھی چیز۔ اذ الحجب، کیونکہ پردے گھیرتے ہیں اس چیز کو جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو محسوس کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے پردے، اللہ کی طرف سے جو پردے ہیں، کس کی طرف؟ اعلیٰ ابصار خلقی، اس کے مخلوق کے، یعنی مخلوق کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے، ان کے احساسات پر، اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کی نگاہوں پر جتنے پردے ڈالنا چاہا ڈال دیے، وکیف شاء، جیسا چاہا اور جب چاہا، کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یقیناً یہ کافر محجوب، پردے میں رہیں گے اللہ کے دیدار سے، یعنی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نظر آئیں گا نا بھائی، اللہ کی ذات پہ پردہ پڑا ہوا رہیں گا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، کافروں کی نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا رہیں گا، وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، ایمان والے دیکھیں گے۔ فقولہ فی ھذا الحدیث، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اس حدیث میں پردے کا جو ذکر ہے، وَإِذْ خَرَجَ، اچانک ایک فرشتہ نکلا پردے سے، یجب، واجب ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ پردہ ایسا پردہ تھا جس کے ذریعے چھپا دیا گیا ان لوگوں کو، محجوب کر دیا گیا، روک دیا گیا جو اس کے پیچھے من ملائکتی، فرشتے، کچھ مخصوص فرشتے بھی ہیں جو دوسرے فرشتوں کو نظر نہیں آتے، تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پردے میں رکھا۔ عن الاطلاع، وہ محجوب ہے اس چیز سے واقف ہونے سے جو اس کے پیچھے، من سلطانی، اللہ کی سلطان، اللہ کی بادشاہت کیسی ہے، اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے، اللہ کی بادشاہت کے جو راز ہیں وہ چیزیں فرشتے نہیں جانتے۔ وہ عجائب ملکوتی، اس کی ملکوت، عالم ملکوت اور اس کی قدرت کے اس عالم کے اللہ تعالیٰ جو عجائبات رکھا ہے، بعض فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدہ رکھا، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث، فرشتوں سے پوشیدہ رکھا، بعض فرشتوں کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ، بعض ایسے راز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث قَوْلُ جِبْرِيلَ عَنِ الْمَلَكِ، اور اس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے حدیث کا لفظ، جبرائیل علیہ السلام کا کہنا اس فرشتے کے بارے میں جو پردے سے باہر آیا، کیا کہے جبرائیل علیہ السلام؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ ایسا فرشتہ ہے کہ جس کو میں نے نہیں دیکھا اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک، قبل ساعتی ہادی، میرے اس وقت سے پہلے، فدلّہ، تو یہ قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ حجاب ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہو رہا ہے، فرشتے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو چھپا کے رکھا، اللہ تعالیٰ، یعنی فرشتہ پردے میں، اللہ کی ذات پر کوئی پردہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات احاطہ کرنے والی ہے ہر چیز کا، کوئی چیز اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی،
اللہ محیط ہے اللہ تعالیٰ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اسی بات پر دلالت کر رہا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول فی تفسیر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کی تفسیر کے بارے میں. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ قال حضرت کعب فرماتے ہیں کہ الیہا، سدرۃ المنتہا کے پاس ختم ہو جاتا ہے فرشتوں کا علم، ہو رہا ہے فرشتوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے. فرشتوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے. وعندہا، اور فرشتے اس کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے احکام کو پاتے ہیں، اس کے آگے ان کا علم آگے بڑھ نہیں سکتا. یعنی فرشتوں کو جو بھی چیز ملتی ہے سدرہ کے پاس ہو رہا ہے. سدرہ گویا کہ بارڈر ہے، سرحد ہے، فرشتوں کا اینڈ ہے. یہاں پہ فرشتوں کی کائنات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، بس ختم. اس کے آگے کیا ہے کوئی فرشتہ نہیں جانتا. اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ سفر کرایا اور وہاں کے اسرار رموز بھی اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دیا. اچھا، وہ جو حجاب ہے جس پردے میں سے فرشتہ نکلا، اس کا یعنی وہ پردہ اللہ کے عرش سے ٹچ ہوتا ہے، وہاں تک ہے وہ پردہ. وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب یہاں پہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں حدیث میں جو الفاظ کلمات ہیں. الذی یلی الرحمن، یعنی ایسا پردہ جو رحمان سے ملا ہوا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مضاف محذوف ہے، یعنی ایسا پردہ جو رحمان کے عرش سے ملا ہوا ہے، عرش الہی تک ہے وہ. او امرم ما من عظیم آیاتہ او مبادئ حقائق معارف مما اعلم به تعالی کما قال تعالی واسأل القریہ من وراء الحجاب کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر، من وراء الحجاب. من وراء الحجاب کا جو لفظ ہے، یہ جو ہے یہ لفظ بتا رہا یعنی پردے کے پیچھے سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ فرشتہ جب اذان دیا اور کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز آئی کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، انا اکبر، میں ہی سب سے بڑا ہوں. تو اس حدیث کا ظاہری لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انہ سمع فی ھذا الکلام فی ھذا الموطن، کہ اس مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. ولیکن من وراء حجاب، لیکن پردے کے پیچھے سے سنے ہوئے، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب اي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته فان صح القول. اب یہاں پہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایک مقام پہ تو پس پردہ سنے، لیکن ایک مقام، ایک منزل ایسی آ گئی قاب قوسین کی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے، بے حجاب، تمام پردے ہٹا کے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ مقام بتا دیا. یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لا مکان کی منزل میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا دیا. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان، اب یہاں سے اور ایک بحث لا رہے ہیں، یہاں پہ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں معراج کے متعلق. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسده على 3 مقالات، فذهب طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق. وحجتهم قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام،
وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة من المسلمين وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال طائفة كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده لا زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليماني وقال والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي وفقه الله والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها وعليه تدل الآية والصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. اب یہاں سے مفسرین اور محدثین علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سلف گزرے ہوئے علماء اور علماء نے موجودہ علماء نے اختلاف کیا ہے کیا معراج، یہ جو معراج ہوئی یہ روح اور روح کے ساتھ ہی روحانی تھی معراج یا جسمانی تھی یا منامی تھی، خواب میں تھی؟ تین مقالے ہیں برہم پہ، تین باتیں ہیں۔ ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ معراج عطا ہوئی، معراج جسمانی، روحانی، منامی تینوں بھی حق ہیں، لیکن نبوت کے 11 سال 6 ماہ گزرنے کے بعد جو معراج ہوئی 27 رجب، یہ جسم اور روح کے ساتھ معراج عطا ہوئی۔ اللہ کا دیدار جو ہوا، حضور بیدار تھے، بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے خدا کا دیدار کیا، پورا سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا، یہ ہے معراج جسمانی۔ اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں بھی دیدار عطا فرمایا، روح کے ساتھ بھی معراج ہوئی، وہ بھی حق ہے۔ لیکن یہ جو 27 رجب کو جو معراج ہوئی یہ بالکل معراج جسمانی ہے، یہ بالکل حق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ آپ نے مکہ معظمہ سے لامکان تک کا سفر فرمایا اور خدا کا دیدار بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے خدا کا دیدار کیا۔ تو اب یہاں پر معراج کے متعلق جو اختلاف ہے علماء کا اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فذهبت طائفہ، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ معراج روح کے ساتھ ہے، روحانی معراج کے قائل ہے بعض لوگ، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا واقعہ، یعنی معراج منامی بولتے بعض لوگ، اور ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کا خواب بھی حق ہے اور وحی ہے۔ وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ معاویہ، اسی قول کی طرف گئے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وحکی عن الحسن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول، اور ان سے مشہور یہ ہے کہ اس کے خلاف ہے، یعنی معراج جسمانی کے قائل امام حسن یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وَإِلَيْهِ اشارہ، اسی بات کی طرف اشارہ کیا محمد بن اسحاق، یعنی معراج جسمانی ہے، اس پر جمہور اہل سنت والجماعت اسی پر قائم ہے۔
دلیل کیا ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، سورہ اسراء آیت نمبر ہے 60۔ جو دیدار ہم نے آپ کو کرایا ہے اس کو ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے ایک فتنہ، آزمائش پر۔ اگر یہ خواب کا اگر واقعہ ہوتا تو آزمائش کیوں ہوتا؟ کوئی انکار ہی نہیں کرتا، بھئی خواب میں تو یہ ناممکن نہیں ہے، خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا اللہ کو۔ نبی تو نبی ہے، غیر نبی امتی کامل ایمان والا امتی بھی خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتا۔ یعنی لوگوں کے لیے فتنہ کب بنا یہ مسئلہ؟ لوگ مرتد بھی ہو گئے اس واقعے کو سن کر۔ کیوں؟ یہ بات بیداری یعنی معراج جسمانی کی بات ہے تو اس لیے وہ لوگ انکار کی، ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آئی۔ اگر روحانی معراج یا منامی خواب کی معراج کی بات اگر ہوتی تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے کا بعض لوگ جو انکار کیے ان کا انکار کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعہ جسمانی تھا، معراج جسمانی کا واقعہ ہے۔ وما حکوا عن عائشہ رضی اللہ عنہ، اور جو لوگ جو کچھ حکایت روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا روایت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں معراج کے واقعے کے بارے میں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کو نہیں کھوئی۔ کیا مطلب؟ حضور کا جسم، حضور کا وجود تو اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی تیزی سے یہ واقعہ ہوا کہ ان کو محسوس تک نہیں ہوا کہ حضور کہیں گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کمال معراج ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا کمال ہے، یہ آپ کی روحانیت کی معراج ہے۔ آپ کی روحانیت اور کمالات اس قدر اعلیٰ تھے کہ آپ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں پوری کائنات کی سیر کی اور اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گئے جسم اور روح کے ساتھ اپنے مقام پر۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بین انا نائم وہو قول انس وہو نائم فی المسجد الحرام۔ معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے میں آرام کر رہا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں آرام فرماتے تھے عشاء کے بعد۔ پھر اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستيقظت، پس میں بیدار ہو گیا، وانا بالمسجد الحرام، جبکہ میں مسجد حرام میں تھا۔ وذهب معظم السلف والمسلمین، یعنی معظم السلف گزرے ہوئے جو لوگ ہیں اسلاف، ان میں سے اکثر لوگ اور اکثر مسلمانوں کا یعنی جمہور امت محمدیہ اس بات پر قائم ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ معراج جسم اور روح کے ساتھ تھی، انہ اسراء بالجسد، جسمانی معراج ہے، وفی الیقظہ، اور بیداری میں، اور یہی حق ہے۔ اور یہ قول صحابہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، یہ بھی معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت مالک بن صعصع معراج جسمانی کے قائل تھے، ابو حبہ البدری معراج جسمانی کے قائل تھے، ابن مسعود، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت ضحاک معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج جسمانی کے قائل تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی معراج کے قائل تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سعید بن مسیب سید التابعین ہے، تابعین کے سردار، وہ فرماتے ہیں یعنی یہ وہ تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب کے جن کی 50 سال کے عرصے میں ایک فرد نماز کی بھی تکبیر اول نہیں چھوٹی، تکبیر اول سے پہلے صف میں شامل رہتے تھے، اس طرح 50 سال تک آپ نے نماز ادا۔ یہ سید التابعین تمام تابعین کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی، معراج جسمانی کے قائل ہے وہ بھی۔ حضرت ابن شہاب اور ابن زید اور حسن بصری، حضرت ابراہیم، حضرت مسروق، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت جریج ابن جریج جو ہے، یہ سب معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ وہو دلیل قول عائشہ
وهو قول الطبری وابن حنبل وجماعۃ من المسلمین، اور وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کی دلیل ہے برے، اور یہی طبری کا قول ہے، ابن حنبل کا قول ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت سواد اعظم اکثر مسلمان امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا ہے اس بات پہ، جو اس کے خلاف جائے گا گویا کہ وہ اجماع کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ قول اکثر المتاخرین، اور یہی قول ہے اکثر بعد والے علماء کا بھی، فقہا کا یہی قول ہے، محدثین کا یہی قول ہے، متکلمین کا یہی قول ہے، مفسرین کا یہی قول ہے۔ وقال طائفۃ، اور ایک جماعت نے کہا کہ کان الاسراء بالجسد، معراج جو تھی جسمانی تھی، یقظۃ بیداری کی حالت میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ بعض لوگ کیا بول رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر کیے یہ جسمانی سفر تھا، اور وہاں سے مسجد اقصیٰ سے جو آگے بڑھے وہ روح کے ساتھ تھا بولتے بعض لوگ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ بِالرُّوحِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کر رہے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ عبد کا لفظ روح اور جسم دونوں کے لیے استعمال ہوتا، یعنی دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ لیلاً، رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ فجعل الی المسجد الاقصی غایۃ الاسراء، مسجد اقصیٰ کو اسراء کی غایت انتہا اللہ تعالیٰ قرار دیا۔ الذی وقع التعجب فیہ، جس کے بارے میں تعجب واقع ہوا ہے، بعظیم القدرہ، یعنی جسم کے ساتھ وہاں تک جانا یہ بھی تعجب کی بات ہے، کفار کے لیے یہی بہت بڑا تعجب تھا یہ۔ لیکن خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ پوری معراج 27 رجب کو جو معراج ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں خدا کا دیدار کیے، پوری سیر فرمائی۔ والتمدح بتشریف النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم به واظہار الکرامۃ له بالاسراء الیہ، قال هؤلاء ولو كان الاسراء بجسده الى زائد على المسجد الاقصى لذكره فيكون ابلغ في المدح۔ تو یہ جو دوسرا فرقہ ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا وہ جسمانی تھا، جسم اور روح کے ساتھ ہی، پھر وہاں سے جو سفر ہوا وہ روح کے ساتھ ہوا، کیونکہ اگر جسم کے ساتھ ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ ولو کان الاسراء ثم اختلفت هذه الفرقتان، پھر یہ دو فرقوں میں بھی اختلاف ہوا، حل صلی، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں نماز پڑھا ہے یا نہیں؟ تو حضرت انس اور دوسرے صحابہ کی حدیث میں وہ ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائے ہوں گے۔ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، اور اس کا انکار کر دیا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی، اور انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما زالا عن ظہر البراق، براق کی پشت سے، پیٹھ سے آپ جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ واپس آئے۔ یعنی ان کا یہ قول یہ ہے کہ بھئی نماز کے واقعے کا انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نماز بھی پڑھائے ہیں، براق سے اترے، پھر سیر کر کے پھر دوبارہ واپس آئے اللہ کا دیدار کر۔ قال القاضی وفقہ اللہ والحق من ھذا، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں، جو جمہور تمام اہل سنت الجماعت کا، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، حق بات بھی یہی ہے، صحیح بھی یہی ہے کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ معراج تھی، یہ پورا سفر، اور اسی مضمون معراج جسمانی پر ہی دلالت کر رہی ہے آیت مبارکہ پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہ آیت، وما جعلنا الرؤیا التی وہ آیت، وہ صحیح الاخبار اور صحیح احادیث، اور قیاس بھی اسی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ولا يعدل عن الظاہر، اور ظاہر اور حقیقت سے نہیں ہٹا جائے گا تعویل کی طرف، مگر محال ہونے کی صورت، محال نہیں ہے یہ چیز، اللہ تعالیٰ اگر کرانا چاہے تو نبی پاک یقیناً کر سکتے ہیں اور کیے بھی، تعویل کی طرف تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْإِسْرَاءِ بِجَسَدِهِ وَحَالِ يَقْظَتِهِ اسْتِحَالَةٌ، جسمانی معراج میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت پر ہم کو یقین ہے کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایک لمحے کے اندر اپنے محبوب کو جسم اور روح کے ساتھ نبی کو معراج عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا، حضور سفر کر کے واپس بھی آ گئے، تو یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے، ممکن ہے یہ اللہ کے لیے۔ بے شک اذ لو کان مناما لقال بروح عبدہ ولم یقل بعبدہ وقولہ تعالی،
حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خواب کا اگر واقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بروح عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کی روح کو سیر کرایا. بندے کی روح بلکہ نہیں فرما رہا، اپنے بندے کو. بندہ کہتے ہیں جسم اور روح کو، صرف روح کو بندہ نہیں بولتے، دونوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے. تو جسم اور روح کے ساتھ یہ معراج بھی ہوا. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کی نگاہ نہیں ہٹی. اگر خواب میں رہے تو نگاہ کے ہٹنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا؟ بیداری میں آدمی کی آنکھ ادھر ادھر ہو سکتی بھائی، تو اس کا تعلق بیداری سے. خواب میں نگاہ ہٹ گئی بلکہ نہیں بولیں گے کوئی بھی. نگاہ کا ہٹنا اور نگاہ کا ٹکنا اس کا تعلق بیداری سے. قرآن میں اللہ یعنی بیداری کی حالت سے، یعنی اللہ تعالیٰ بیداری کی حالت میں نبی کو دیدار عطا. ما زاغ البصر وما طغى، جاگتے ہوئے، یعنی نبی کی نگاہ نہیں ہٹی خدا کے جلوے سے. خدا کے جلوے کو ہی نبی کی آنکھ دیکھ رہی تھی اور آگے بھی نہیں بڑھی. یعنی خدا کو دیکھنا ہے، خدا ہی کو دیکھ رہی تھی حضور کی نگاہ. وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ آیَةٌ وَلَا مُعْجِزَةٌ. اور اگر یہ خواب کی بات اگر ہوتی تو یہ معجزہ نہیں ہوتا تھا. جب معجزہ قرار دیا گیا، کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ خواب میں تو ہونا ممکن ہے بھئی، یہ بیداری کی حالت میں مخلوق کے لیے ناممکن ہے. مخلوق کے لیے کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ کام جو عام بندے سے نہیں ہو سکتا، اللہ اگر نبی سے وہ کام کرائے تو وہ معجزہ ہوتا. تو معراج جسمانی معجزہ ہے. ولا معجزہ ولا مستبعدہ الکفار، اور کفار بھی اس کو بعید نہیں سمجھتے تھے. اگر یہ معراج جسمانی اگر نہ ہوتی، خواب میں اگر معراج ہوتی یا روح کے ساتھ ہوتی تو کافر بھی اس کو ناممکن نہیں سمجھتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. ولا کذبوہ فیہ، اور وہ جھٹلاتے بھی نہیں تھے. ولا ارتد فیہ ضعفاء من اسلم، کمزور ایمان والے مرتد بھی نہیں ہوتے تھے. بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے اس واقعے کو سن. مرتد یعنی مسلمان تھے تو کافر ہو گئے. وفتتنوا به، اور وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے. اذ مثل هذا من المنامات لا ينکر، کیونکہ اس جیسی چیزیں اگر خواب میں اگر ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا. بل لم يكن ذلك منهم الا وقد علموا ان خبره انما كان عن جسمه وحال يقظته الى ما ذكر من الحديث من ذکر صلاته بالانبیاء بسنه في السماء. اب اس میں اور ایک بات یہ بول رہے ہیں کہ نماز پڑھائے، بلکہ نماز پڑھانے کا ذکر ہے. بھائی روح کو نماز پڑھاتے ہیں، جسم کو نماز پڑھاتے ہیں. امامت کس کی ہوتی؟ انبیاء کرام آئے نماز پڑھے، کیا مطلب؟ جسم اور روح کے ساتھ ہو تو ہی امامت ہوگی نا بھائی. او فی السماء علی ما روا غیرہ وذکر مجیء جبریل علیہ السلام لہ بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء. آسمان کا دروازہ کھولنے کا حکم دی. روح کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے. روح آنا رہا، دروازہ گیا پورا، اس کو بڑی دیوار بھی بنا دی ہے تو دیوار بھی رکاوٹ نہیں ہے روح کے لیے. دروازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹائے آسمان کا. تو دروازہ کھٹکھٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر روح کے ساتھ جانے کا رہتا تو نہ جبرائیل کی ضرورت ہے نہ میکائیل، ڈائریکٹ روح چلے جاتی. روح کے لیے کوئی دروازہ رکاوٹ نہیں بنتا نا. دروازہ اگر بند رہا تو جسم داخل نہیں ہو سکتا، روح تو داخل ہو سکتی. اگر یہ واقعہ روحانی اگر ہوتا، معراج روحانی کا، تو وہاں پہ دروازہ کھولنے کی بات بھی نہیں ہوتی تھی. فیقال ومن معک فیقول محمد ولقاء الانبیاء، اور انبیاء سے ملاقات بھی کیا. وخبرہم و ترحیبہم وشأنہ فی فرض الصلاۃ، نماز کے بارے میں آپ کا جو واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو بات ہوئی نماز کم کرانے کے بارے میں. وفی بعض هذه الاخبار فاخذ یعنی جبریل بیدی فعرج بی الی السماء ثم عرج بی حتی ظہرت بی اسمعوا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام میرا ہاتھ تھام لیے، آسمانوں کی طرف لے گئے. اسی سلسلے کی روایت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں ایک سواری پر سوار ہو گیا. میں نے وہی رف رف کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس میں قلم کے چلنے کی آواز بھی سننے لگا. میں آواز وغیرہ چلنے کی آواز، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جا رہے ہیں آپ سواری وغیرہ، خواب اگر ہو تو سواری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ واقعہ بیداری کا ہے، جسمانی معراج کا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہنچے اور جنت میں داخل ہوئے، اور جنت کے مناظر کا آپ نے مشاہدہ فرمائے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی رؤیا عین، یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، سر کی آنکھوں سے آپ نے دیکھا، رآہا جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، لا رؤیا منام، خواب کا دیکھنا نہیں ہے۔ وعن الحسن فيه بين انا نائم في الحجر الذي في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم ارى شيئا فعدت لمضجعي ذكر ذلك ثلاثا فقال في الثالثة فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة وذكر خبر البراق۔ ایک حدیث میں یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ میں حجر، یہ ایک مقام ہے، یہاں پر میں آرام کر رہا تھا، سو گیا تھا میں، تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، بس وہ مجھے بیدار کیے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو چومنے لگے، فقمت، پس میں اٹھ گیا، فجلست، پس میں بیٹھا، پس میں نے فلم ارى شيئا، میں کچھ نہیں دیکھا، پھر میں اپنے ٹھکانے پر یعنی آرام گاہ کی طرف آ گیا لوٹ، 3 مرتبہ اس کا ذکر کی، پھر تیسری مرتبہ میں جبرائیل علیہ السلام میرے بازو کو پکڑ لی، یعنی مجھ کو لے گئے، فجرنی الی باب المسجد، مسجد کے دروازے کی طرف، بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک سواری ہے اور یہاں پہ براق کا ذکر کی۔ اگر یہ خواب کا اگر واقعہ ہوتا تو جگانے کی کیا ضرورت، جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، براق لانا، حضور کا براق پر سوار ہونا، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی اور اللہ تعالیٰ کا آپ دیدار کیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔